بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڑے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ دیاں 2 آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دوسری آیت مجیدہ جڑی میں پڑھی ہے اودے وچ ایک لفظ ہے جڑا میں موضوع قرار دے کہ کچھ جناب کے سامنے عرض کرنا چاہوں۔ خالق کائنات نے سرکار دو عالم نو دنیا تے بھیج کے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ پھر خالق کائنات فرماتے ہیں امیوں میں بھیجا یتلو علیہم آیات ہی، جو ان پر آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے، گمراہی میں مبتلا تھے۔ پیغمبر کا یہ کام ہے جو نہیں پڑھے ان کو پڑھائے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے، جو واقف کتاب نہیں ہیں ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ یہ سارے کام پیغمبر کرنگے۔ آخری جڑی گل خالق نے تیسری آیت کیتی ہے وہ سرکار دا ذمہ لوایا، کسی اور نبی دا ذمہ نہیں۔ جڑی ایک گل سرکار دے ذمہ میں کسی اور نبی دے ذمہ نہیں، وہ کیڑی؟ اللہ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ میرے حبیب، ہر نبی اپنی اپنی ظاہری سامنے والی امت کو ہدایت کرتا رہا۔ تیرا کام صرف یہ نہیں کہ ان کو ہدایت کر کے آ جا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو تیرے ساتھ ملاقات نہیں نہ کر سکے، تیرا زمانہ بھی نہیں پڑھ سکے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ۔ یہ صرف سرکار دو عالم دی ڈیوٹی لگی۔ جی میں تانوں مجھے سنانی ہے، اور روٹی جڑے کھاندے نے انہوں نے نہیں سنا، میری تواڈے نال گل ہے، انہوں دا میرا ذمہ نہیں۔ کھانا بڑا اہم ہے، وہ بہت اچھا جڑا تسی کر رہے ہو، یہ بھی ثواب ہے، وہ بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تسی ضرورت محسوس کی کرو کہ تسی بھی کھا لینا۔ جڑے تشریف فرماؤ انہوں نے میرا پہچانا کام ہے، سارے چنیوڑ دا تو میں ذمہ نہیں نہ لیا، یہ نبیاں دا بھی ذمہ ساریاں امتاں دا نہیں، اپنی اپنی امت دا ذمہ ہے۔ صرف زہرہ دے بابے نو اللہ فرمایا ہدایت دا انتظام کر کے آؤ، قیامت تک دے بندیاں دی ہدایت دا انتظام تو کر کے ہونا ہے۔ یہ دا مطلب ہے پیغمبر اعظم دا جڑا ذمہ ہے، باقی کسے نبی دا ذمہ نہیں۔ ہر نبی نو پتہ سی میرے بعد نبی آ رہا ہے، رسول نو پتہ سی میرے بعد رسول آ رہا ہے۔ حضور تے نبوت بھی ختم ہے، حضور تے رسالت بھی ختم۔ جتے تے نبوت مک گئی، جتے تے رسالت مک گئی، یہ ممکن کہ میں ہو سکتا ہے جنہوں پتہ ہوئے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تے ساری امت آوارہ چھڑ کے چلا جائے، ایسا ممکن نہیں۔ تسی صرف توجہ میرے رکھنی ہے، ٹائم اینا نہیں۔ تون دا خطرہ ویچے، تون دا خطرہ، جان دا خطرہ، اگلی ملے سے ملن دا خطرہ، تھوڑا جن رہا میرے لو اینی گل۔ میں تو انہوں پتہ ہے خطبے تے بھی لمبا وقت ضائع نہیں کیتا، اس دے باوجود میں جلدی گھر شروع کر دیتی۔ میرے محترم سامعین، پھر توجہ میری طرف رکھنے آؤں کے بندے آ جائیں گے۔ کوئی جڑا ذمہ ساڑھے نبی دا ہے وہ ہور کسی نبی دا ذمہ نہیں۔ ہر نبی نو پتہ سی کوئی نہ کوئی میرے تو بعد نبی آ رہے۔ بھائی میں آخری بندہ پڑھنے والا نہیں ہوں، شام تک مجلس رہے گی۔ مدثر حسین چامرہ صاحب تشریف فرما نے، میرے تو بعد پڑھن گے، اس تو بعد بھی پڑھن گے، اس تو بعد بھی پڑھن گے۔ اگر کوئی برآمدگی ہونی ہوئے، یا ماتم ہونا ہوئے، یا دعا ہونی ہو، ترائی گلنا نے، یا دعا کیتی جاندی مجلس تو بعد، یا ماتم ہوندہ ہے، یا کوئی برآمدگی ہوندی۔ جڑی ذمہ داری آخری دی ہے نا، وہ پہلے دی نہیں۔ یار علی رضا صاحب پڑھ گئے، علی رضا شاہ صاحب پڑھ گئے، وہ سارے پہلے پڑھ گئے، میں بھی پہلے پڑھ رہے ہیں، میرے تو بعد یہ پڑھن گے۔ اگر مجلس رہنی ہے تو دا مطلب ہے کہ آخر کسے صلاح کیتی ہے نا بندے نے کہ آخر تک انہیں پڑھنا ہے، صلاح کیتی ہے، بانیاں کیتی ہونی، سننا والا تو نہیں کرنی، انہیں کیتی ہے صلاح۔ رات نو جدو بندے صلاح کر دینا ادو بہ کے سوچ دینے کہ آخر تے دعا کدے کولوں کرانی ہے، آخری مصائب کون پڑھے گا، آخر تے برآمدگی کون کرائے گا، آخر تے دعا کون کرائے گا۔ وہ کئی باری بندے آندے نے او دے کولوں کروا لو برآمدگی، نال دا آندا ہوئے نہیں انہیں جوگا، او نہیں ہوئے انہیں جوگا۔ اور جان تو اے دا مطلب ہے توانوں پتہ ہے کہ او کنے جوگا ہے تے او کنے جوگا ہے۔ اللہ نے نہیں پتہ آدم کنے جوگا ہے، نوح کنے جوگا ہے، تے ابراہیم کنے جوگا ہے، تے اسماعیل کنے جوگا ہے۔ اے دا مطلب ہے آخر تے شکریہ کریں، آخر تے انہوں رکھا جاندہ ہے جڑا چنگے پلے کام جوگا ہوئے۔ یہ طے ہو گیا کہ اللہ نے جنہوں نبوت دے آخر تے رکھے ہے وہ بھی مرضی نہ رکھے ہے،
تے جنہوں امامت دے آخر تے رکھیا ہوئی مرضی نہ بھائی جڑا امامت دے آخر تے آ رہے ہیں سرکار مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں میرے محترم سامعین پیغمبر اعظم نو اللہ نے آخر تے رکھیا اور جنہوں نبوت تے آخر تے رکھیا کمال اور جنہوں امامت تے آخر تے رکھیا وہ بھی کمال دوہاں دا اشتراک انہا ہے کہ کمال ہے وہ بھی محمد اور جڑے آخر تے امام بن کے آ رہے ہیں وہ بھی محمد حد دے وے کہ جڑا صدقہ او دے تے حرام ہے وہی او دے تے حرام ہے جڑا او دے تے درود ہے وہی آخری تے درود ہے اور اشتراک دی حد مک گئی پہلا عرش تے نماز پڑھائے تامی عیسیٰ پیچھے ہوندہ ہے آخری فرش تے نماز پڑھائے تامی عیسیٰ پیچھے میرے بات میں نا جی ایک اہم گل آج دی مجلس سے کرنا چاہنا نوجوان انہوں وصول کر کے جان مہربانی فرمان سرکار دو عالم دا جڑا ذمہ ہے کسے نبی دا وہ ذمہ نہیں کیونکہ حضور تے نبوت ختم ہوگی نہ کوئی نوی خبر ہونی ہے نہ کوئی نواں پیغام ہونا ہے خبر دین والے نو نبی آندن قبلہ پیغام دین والے نو رسول آندن آخری پیغام تے آخری خبر جڑی ہے سی وہ پیغمبر دے گا اس تو بعد نبوت ختم ہے اس تو بعد رسالت ختم ہے اور جڑا آخری پیغام پیغمبر دے کے گئے وہ ولایت علی ابن ابی طالب لوگ سمجھتے نہیں کہتا نہیں ولایت ساڑھے گال کو مصیبت پہ گئی ہے میرے عزیزو جیڑا نظام امت مصطفیٰ نو آوارہ گردی تو بچانا انہوں ولایت علی آندی آوارہ گردی تو بچان واسطے جڑا اللہ نے نظام نبوت تو بعد دیتا ہے او دا نام ولایت ہے ولایت کتنا بڑا عہدہ ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ دے واسطے اینی گل کافی ہے جدی موجودگی چنہ نبوت دی لوڑ روے نہ رسالت دی ضرورت روے اس عہدے نو ولایت آندے ان سرکار دو عالم نے اپنی ذمہ داری انج نبھائی ہے قبلہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں چھوٹیاں ہون لگن نہ چھوٹیاں تے ٹیچر باکس کلاس نو آنتا ہے پہ 3 مہینے جے تے ویکھ لیا جے سکول دا کام بھی کرنا جے تے توتیاں دے آنڈے نہیں جلانے تے مچھیاں نہیں جے پھڑنیاں تے یعنی نکیاں نکیاں گلاں وڈیاں وڈیاں گلاں اینو پنجابی چاہندے نہیں ایچی بیچی ایچی بیچی پنجابی دا ایک لفظ ہے انہوں نے ایچی بیچی دا مطلب چھوٹی تو چھوٹی تے وڈی تو وڈی میرے محترم سامعین پیغمبر اعظم 30 سال سرکار نے بظاہر تبلیغ کی تھی ویسے تو 40 سال بھی سرکار نے تبلیغ کی تھی خاموشی نال اپنا کردار بکھایا 30 سال پیغمبر اعظم نے قیامت تک دی آن والی نسل نو ہر گل دی ایچی بیچی دس دی یہ دو اچھی پنجابی میں نہیں ہوتی یعنی پیغمبر نے بڑیاں بڑیاں گلاں میں دسی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں میں دسی ہیں وہ چند میں مثالہ جناب کے سامنے قرآن حکیم چو پیش کرنا نبی ایک نظام دے کے گئے دکھ دی گل لے وے کہ بی بی نے مرغی رکھی ہوئے تو انہیں بچے دیتے ہون انڈیاں جو بچے نکل گئے ہون 8-9 بچے مگر ہون وہ وانڈی نہیں جاندی جے میں ٹر گئی انہوں ضروری کام بھی پائے تو ضروری کام بھی بچاری اگے پیچھے نہیں جاندی وہ آندھی میری ککڑی نے نکے نکے چوچے نے مگر انہوں کو بلی نہ پہ جائے جے انہوں کی طرح جانا پہ جائے تے پھر اوتھو پرت پرت کے ہوندی ہے ککڑی شام نو ڈک چھڑیا جے آ چوچے تے آن نال ڈکریا جے ایتھا بلیاں پھر دیاں جے اوہ اللہ دے بندیا بی بی گھر جا کروں جائے تے چوچے آوارہ نہیں چھڑ دی پیغمبر ساری امت آوارہ کیسے چھڑ اے میرے عزیزو پیغمبر اعظم پورا انتظام کر کے گئے نے امت دا پورا انتظام اور وڈی تو وڈی گل بھی شاہ سوار یکتبا کے بلند نعرہ میں مثالہ 2-3 قرآن حکیم چو عرض کر دیں میرے محترم سامعین اے قرآن پاک دی ایک آیت مجید ہے ادھر تو میں ابتدا کرنا 2-4 مثالہ عرض کر دیں خالق کائنات نے پیغمبر نو اتنی بڑی ذمہ داری دیتی کہ پیغمبر اعظم چھوٹی تو چھوٹی گل اور وڈی تو وڈی گل 10 گئے نے وہ دی مثال میں جناب دے سامنے جڑی عرض کرنے گا پہلی مثال اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا چند مثال نے پیغمبر 10 کے گئے نے کہ میری امت پریشان نہ ہو مثلا اے لین دین نہیں ہوندہ پیسے لینے پیسے دینے تھوڑا جا پیسے دے آجے تو انہوں میں دے چھڑاں گا قرض وغیرہ یہ دے متعلق بھی آیت میں پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو تو انہوں پتہ اللہ جنیاں چنگیاں گلنا کیتی ہیں نا بے ایمانہ نال نہیں کیتے ہیں وہ صرف ایمان والے نال کیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ایمان والے تواڈے تے نماز واجب ہے ایمان والے تواڈے تے روزہ واجب ہے ایمان والے تواڈے تے حج واجب ہے ایمان والیو تواڈے تے پردہ واجب ہے
ایمان والے تے ایمان والی نال اللہ گلا کرتا ہے. لو جی میں مثالہ تو عرض کر لگا جی، پھر اس تو بعد میں بڑی جلدی مدثر صاحب نے ٹائم دیا. خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ویکھو کنی باریکی نال دسیا نے دین. اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی معاملہ لین دین کا کرو تو ایک وقت مقرر کر لو، اور مسمن فاکتبوہ، اور جو کچھ تم نے لیا ہے کب واپس کرنا ہے لکھ لیا کرو. سبحان اللہ، لکھ لیا کرو. اللہ فرمانتا ہے ویسے تو بندہ کسی کو پیسے ادھارے لوے یا دیوے تو اتھے کو بندہ آکھے نا پائی لکھ نہ لئیے، وہ آندھا ہوں بیٹی بے اعتباری ہوگی. میں ویسے عرض کر رہا ہوں بسم اللہ. کسی نے گل کر کے ویلا جی روپیہ 10,000 کسی کو لو تے انہوں آکھو پہ میں دے دیاں گا. وہ اگر تو انہوں آکھے کہ لکھ لئیے میرا خیال 10,000 میں لیا تو کدوں تے دینا ہے، وہ آندھا ہاتھ مک گئی یار، تو تیرے تو ہاتھ ہی مک گئی تیرے. یہ دا مطلب جڑا بندہ پہ اگوں آندھا نا حد مک گئی ہے، حد اے نہیں مک گئی کہ وہ آندھا لکھ لو، حد اے مک گئی ہے کہ وہ نا واقف ہے قرآن ہے. اور قرآن تو اینا دور ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ نبی کی نظام دے کے گئے. ہن اللہ تے پیغمبر نو کنا خیال ہے امت دا. لکھ لیا کرو. اللہ فرماندا ہے فاکتبوہ، لکھ لیا کرو. معاملات کرو تو لکھ لیا کرو. لکھن چکی ہے رجے لکھ لیا کرو. اللہ فرما رہا ہے ایمان والے تہاڈے نال گل ہے، لکھ لیا کرو. ہاں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور جو کوئی لکھے تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، وہ جو کاتب ہونا وہ عادل بھی ہونا چاہیے. وہ جڑا لکھے کاتب لکھن والا انہوں عادل بھی ہونا چاہیے. اگوں اللہ فرماتا ہے ایمانداری نہ لکھے. وَلَا يَابِنْ کاتبٌ، جب وہ کاتب ہے نا جو لکھنے والا، اَئِن یکتبو کما علمہ اللہ، اللہ نے اگر اس کو سکھا دیا ہے نا لکھنا تو وہ ایمانداری سے لکھے. ایسا نہ ہوئے کہ پڑھ بندے سامنے جو مرضی لکھ چھڑے. صحیح صحیح لکھے. ایک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کدے ذریعے؟ مصطفیٰ دے ذریعے. کی بھائی لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو. نبی پہ آندے نے بندے نو کہ لکھ لیا کرو. اس بندے نو شرم ہونی چاہیے جڑا آندہ نبی نو لکھنا ہی نہیں سی آؤں. کمال ہے یار، نبی کہہ رہے ہیں کہ تواڈے جڑے معاملات ہون او لکھ لیا کرو. ہن نبی کہہ رہے لکھ لیا کرو. میں ٹیچر رہا جی 12 سال، میں نہ لکھو بھائی لکھو شاباش لکھو. کئی بچے آندے نے جی کیویں لکھیے، پھر میں لکھ کے بکھانا نا یار، میں لکھ کے بکھانا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی تم میں بہترین نمونہ ہے. اللہ دیا بندیا کالی پگ بن لیا، نبی دی سنت چ مسواک جیب چ ٹھوک لیا، نبی دی سنت چ ریش رکھ لیا، نبی دی سنت چ. تینوں بس ہوش ہوئے نا تے جے داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے تے لکھ لکھ بکھانا بھی نبی دی سنت. اور پیغمبر لکھ لکھ نہیں بکھایا یار. کسی نو لکھن دا طریقہ، میں ٹیچر رہا، اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. جنہوں اللہ معلم بنایا ہے زمانے انہوں ان پڑھ رکھے. میں نہ قرآن چ اللہ فرمایا میں تینوں معلم بنایا ہے. چنیوڑ جو کیڑا معلم ہے جڑا ان پڑھ ہے؟ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی چ معلم کوئی نہیں. ٹیچر نہیں سکولاں چ سارے معلم نے. حافظ قرآن معلم نے، قاری قرآن معلم نے، مولوی سارے معلم نے، سکول ٹیچر سارے معلم نے. معلم آندے نے ٹیچر نو. اللہ فرماتا میں تینوں معلم بنا کے بھیجے ہے. بندے آگ چھڑیا ہوا نہ پڑھے. نبی کولے تے زہرہ جوزے، جڑا کول دا حیا نہیں کردا جوز دا حیا کر. ہن پتہ لگا جے پیغمبر اے نبی دی بیٹی نو لوکاں مسئلے کیوں دسے نے؟ اوے اللہ دے بندے، اوے معلمہ دا خاندان ہے. ایک بندر میں پوچھا نبی پاک لکھ دے سن، انہاں کہا جی نہیں لکھنا پڑھنا نبی نے جان دے، بلکہ لکھ دیتا نے نصاب میں پڑھاندہ رہا. محمد میں پیس بھی upon him did not know read and write. محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. شاباش تیرے جمن تھے. نبی لکھنا پڑھنا نہیں سن. میں ایک بندے نے پوچھا تھا جڑے خط لکھ دے سن عیسائیاں نو، وہ جڑے موبائل تے عیسائی آئے سن پہلے نبی نے خط لکھے سن. اور نبی نے خط لکھے نے یہودیاں نو، خط لکھے نے عیسائیاں نو. وہ خط کون لکھتا سی؟ تے اگوں آندا صحابہ کرام لکھتے سن. چلو ٹھیک ہو گیا. میں صحابہ کرام لکھنا پڑھنا ہوندا سی. اے او جی بڑے بڑے صحابہ کرام پڑھے لکھے سن. میں کہا مثلا ایک صحابی دا نام دس، کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہا وہ پڑھے لکھے سن؟ جی. میں وہ کتھوں پڑھے سن؟ اگوں صاحب لاؤ ساڈا واہ کنا نالے. آندا جو گل کرو گے پٹھی کرو گے. حضرت علی نو کدھروں پڑھن دی کیڑی لوڑ سی؟ انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی. شاباش تیری عقل تو صدقے ہاں.
او جس سونے دے لعابے دہنے چے ناصر ہے سونا آپ ان پڑھ کیسے ہو جائے کدھے نہ دھس کنوں سمجھانا جو دین کنوں سمجھانا جو دین آباد رہو مولا تو انہوں جزائے خیر دے اللہ فرماتا ہے لکھ لیا کرو یہ دا مطلب لکھن دی جاچ بھی زمانے نو میرے پیغمبر دسی ٹھیک لکھ لیا کرو اچھا پھر بڑی باریکی ہے اللہ فرماتا ہے ہاں فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ دو گنا آگئی ہیں لکھ لیا کرو دوسرا لکھن والا کاتب عادل ہونا چاہیے ظالم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ٹھیک ٹھیک لکھے بہت شکریہ اگے جناب اللہ فرماتا ہے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ہاں جو حقدار ہے نا حقدار جس کے حق میں کچھ لکھنا چاہتے ہو ایڈی باریکی ایچی بیچی میں آکی اگر تو انہوں یاد ہوئے اللہ فرماتا ہے علیہ الحق صفیحن اگر وہ بیوقوف ہے جدے حق چھ لکھنا ہے اگر وہ بیوقوف ہے حقدار وہ ہے لیکن وہ بیوقوف ہے پھر یا او ضعیفن یا کمزور ہے ضعیف کمزور نو آندن وڈیرے نہیں آندے وڈیرے نو بھی ضعیف کمزوری دی وجہ تو اللہ دے بندے آندے رہے جیڑا بندہ جوان بھی کمزور ہوئے وہی ضعیف ہی ہوندہ جے ضعیف دا مطلب ہے کمزور فرماتے ہیں یا کمزور ہوئے یا اللہ فرماتا ہے او لا یستطیعو این یمل اگر وہ مطلب سمجھانے کے قابل نہیں ایسا ہے کہ مطلب سمجھا نہیں سکتا مثلا بچہ گل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں لفظاں دا ذخیرہ نہیں کہ گل سمجھا سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھا نہ سکے ایک ہو سکتا ہے کہ بیوقوف ہوئے ایک ہوئے تو ضعیف ہوئے ضعیف کمزور ایڈا ہوئے کہ لکھان جوگا بھی نہ ہوئے تو خالق کائنات فرماتے ہیں فَل یُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو پھر اس کا ولی ہونا چاہیے جو عادل ہو ہون پتہ لگے ولایت کی نواندن سار اٹھاؤ بھائی یارا ولی ہونا چاہیے ہے اگر بندہ بیوقوف ہے وہ انہیں جوگا ہی نہیں تیرا مطلب دا ولی لکھائے گا اگر ضعیف ہے کمزور ہے وہ لکھوا ہی نہیں سکتا پھر بھی وہ دا ولی لکھوائے گا شکر کرو یہ کسے دا ولی ہوئے 100 بھی کمزوری ہوئے ولی تو ٹھیک ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے ولی ہو اور بالعدل اور وہ عادل ہو پھر وہ کرے کیا وہ لکھے وَاسْتَشْهِدُوا شہیدینی دو گواہوں کے درمیان من رجالکم مرد ہوں تو دو گواہ ہوں اگر ایسا نہ ہو ایک مرد ہو اور لکھے دو عورتیں ہوں گواہ رکھ لو پھر وہ عادل لکھے وہ جڑا ولی ہے جے تے بندہ آپ نے جو گئے تے آپ لکھے لکھوان جو گئے تے لکھوائے اے مال لین دین یار معاملہ پیسے پوسیں دی گل پہ کرنا اوہ اللہ پاک ساریاں گلاں دا چھڑیاں نے پیغمبر کٹی باریکی نہ دس کے گئے نے کہ اگر لکھوان والا کمزور ہے تامی دا ولی لکھوائے اگر بیوقوف ہے تامی دی بیوقوفی تو نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ او دا ولی لکھوائے اور ولی بھی ہو جڑا عادل ہوئے 4 صفتاں ولی دیاں ملیاں نے پیسیاں دے لین دین اجے دین دا ولی بعد میں دسنا ہے پہلا دولت تے پیسیاں دے قرض دے لین دین اللہ فرماندا ہے ولی ہوئے اگر ضعیف ہے کمزور ہے بیوقوف ہے لکھوان دے قابل نہیں یا ظالم نہ ظالم نو نہیں عادل ہوئے تو ولی ہوئے 4 گلاں جی میں اس آیت چوں محسوس کیتیاں نے قبلہ یہ مطلب ہے ولی دیاں صفتاں کس ولی دیاں وہ جن نے لکھوانے وڈا ولی وہ پہلے نمبر تے بیوقوف نہیں ہونا چاہیے دوسرا وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے تیسرا وہ عاجز نہیں ہونا چاہیے چوتھا وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے سوچ اے دنیا دے ولی دیاں انہی نشانیاں نے دین دا ولی کیسا ہونا چاہیے سبحان اللہ آباد رہو جناب خدا دی قسم اساں پیغمبر تو بعد انہوں ولی منیا جنہوں اللہ دے نبی نے ولی منوائے اور ولی دیاں صفتاں نے کہ ولی حد درجے دا عاقل ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے با اختیار ہونا چاہیے اور عادل ہونا چاہیے ہن جتنا عادل کائنات تے میرا نبی ہے کنوں اور میں عادل آکھاں جتنا صاحب عقل میرا نبی ہے کنوں اور صاحب عقل آکھاں جنا با اختیار میرا نبی ہے کنوں میں با اختیار آکھاں کل عقل میرا نبی ہے اگر یہ نبی دیاں صفتاں بندے دیاں پتراں کو بندے من جاندے نا پھر محسوس کر دے حدیث ہے کہ تے مولا 2 باری آیا من کن تو مولا فہذا علی مولا ایک مولا مصطفیٰ واسطے دوجا مولا مرتضیٰ واسطے یہ مطلب ہے کہ ولی لکھوا لو
دو عورتاں تے ایک مرد ہوئے یا دو مرد گواواں دی موجودگی چ لکھوا لو. یہ مطلب ہے ایک قرض دی باریکی نبی دس کے گئے نے تاکہ امت پریشان نہ ہوئے. دو تین گلاں اور نے وہ بھی مثال دے طور تے گل صرف اج دی مجلس میں صرف ایک کرنی. اے جناب میرے کول سورہ مبارکہ بقرہ سورہ نساء دی آیت مجیدہ پہلے سن. خالق فرماندا ہے فن کی ہو ویکھو تسی کنیاں باریکیاں نے. پیسے دی سمجھ آ گئی ہے پر لین دین چ لکھوا لینا چاہیے کادے واسطے تاکہ کل نو امت پریشان نہ ہو. مہربانی. پھر فرماندے نے فن کی ہو ما طاب لکم من النساء. نکاح کر لو جو تمہیں عورت خوش لگے, تمہیں عورت اچھی لگتی ہے تو دے پیڑی نظر نہیں رکھنی. نہ نظر نہیں رکھنی, گل کرو نکاح کرو. پھر اللہ فرماتا ہے مسنا و ثلاثا و رباع. ایک کر لو, دو کر لو, ترے کر لو, چار کر. کی گل نہ کریا جے میں تے صرف آیت پہ پڑھ. بھائی میں ایچی بیچی پہ دسنا کہ پیغمبر کتھوں تک ہر گل دس کے گئے. اللہ پاک قرآن جو فرمایا ہے مسنا دو بھی کر سکتے ہو, و ثلاثا تین بھی کر سکتے ہو, و رباع تے چار بھی کر سکتے ہو. وہ پھر جدوں پڑھنا نا میں مجلس کدی تے آیت پڑھا تو کئی بھیناں ساڈیاں اندر ہی بددعاواں دیندیاں ہوندیاں نے. یہ اگے ہی بگڑے نے 10 انہاں نوں دو کر لو, ترے کر لو تے چار کر لو. وہ میرا قصور نہیں. وہ یار قرآن ہے. اصل گل ہے پتہ کی اسی قرآن بڑا گھٹ پڑھنے ہیں. قرآن پڑھی لئیے نا بڑے جا مسائل حل ہو جائیں. میں ہن بھی ہمیشہ میں کوشش کیتی ہے کہ عرض کراں ترلا کراں بندیاں دا. دو شاواں نبی چھڈ گئے سن, ایک عطرت تے ایک اہل بیت. جدوں تک مادی نہیں آوندا اے دے نال تے رابطہ کرو. آئے مہربانی کرو, عطرت تے سامنے آ جائے گی ادوں تک اے دے نال تے رابطہ کرو. ساڈے پنڈ ایک بندہ دوسری شادی کرن ٹریا تے وہ جڑی پچھلی بیوی سی نا وہ ویڑے چ قرآن کھول کے بہ گئی تے دوالے بیبیاں بیٹھیاں تے وہ روے تے قرآن دے اگے چوڑی کر کے آکھے بھئی بیگن الٹے ایک نہ وچوں بچے. وہ جے نال گیا سن وہ بھی بھئی وہ دا تے شوہر گیا سی نکاح کرن, اور نال 15-20 گیا سن وہ بھی بچے ہی مرن سارے. مشورے دین والے بھی تے جانجی بھی سارے مرن. سارا ایک بالکل سادہ بندہ ملنگ, یقین کرو ان پڑھ بندہ سی. وہ گزریا اس اگے کی ہے وہ سا کیا بھی وہ پتہ نہیں کی نام سی اس بندے دا. ساڈے پنڈ دا سی. کہنے لگا جی وہ گیا جے دوجی شادی کرنا تے بیوی دی وہ قرآن کھول کے بیٹھی ہے, انشاءاللہ راہ ہی بیگن رہے گی, زندہ بچ کے کوئی نہیں آنا. وہ اندر گیا تو اس ویکھیا سچی مچی تو قرآن پاک رکھ کے تے آ کے دوں جہاناں دا تو سردار ہے. نہ وہ پیچھا پرتے تے نہ کوئی جانجی پیچھا پرتے, ڈرائیور بھی وچ ہی سارے مرن. وہ جا کے نہ تینوں پڑھ بندہ یقین کرو. وہ کہنے لگا بھین جی تسی بیبیاں بڑیاں پریشان ہاتھ ملن تے کھورے کی ہون لگا. وہ آکھنے لگا بھین جی کچھ بھی نہیں ہونا, انہیں ٹھیک ٹھاک آ جانا. وہ سکھا بھائی جی تانوں کیوں یقین ہے, وہ سکھا تانوں کیوں افسوس ہے. انہاں کہ سانوں تے اس واسطے خطرہ ہے کہ قرآن کھول کے بیٹھی ہے, بد دعا بھی کر دی ہے. وہ آکھنے لگا جنوں کھول کے بیٹھی ہے چار آندا وہ تے دوجی لین گیا آج. میرا خیال ہے کوئی پڑھیا لکھا بندہ ہوئے تو کم از کم ہوش ہونی چاہیے بھی قرآن کی آندا تو میں کی پیارنا. وہ آکھنے لگا قرآن دی بی بی مخالفت بھی کر دی ہے, قرآن چار آندا ہے. وہ بھیناں میریاں اگر سن کے تے سی ڈی وغیرہ تے تنگ نہ ہون, اے قرآن دی آیت ہے. اگوں بھی اللہ نے فرمایا ایچی بیچی تے تاں یہ ساری گل دا پتہ ہوئے. اگوں بھیناں بھی ہن انشاءاللہ راضی ہو جان گیاں, بھرا تے راضی ہوئے نے. آپ راضی راضی ہوئے نے بھی دو بھی کر سکتے ہو, تین بھی کر سکتے ہو, رباع چار بھی کر سکتے ہو. اللہ دے بندے ہو. اگے خالق نے ایک شرط رکھی ہے. اللہ فرماندا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم خوف زدہ ہو کہ ہم عدل نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک بار ہی گزارا. اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک, ایسا نہ ہوئے کہ گوئے تھپ دی ہوئے تو دوجی ایسی جو بیٹھی ہو. اللہ دیا بندیا دوجی پانی لین گئی ہوئے تو اندر دوجی ہیٹر تو نا عدل. او یار عدل ہون دس جیڑا نبی کائنات نو بیبیاں دے متعلق عدل دی ہدایت کر رہے ہیں, او نو کرے تاں ہی عدل ہوئے گا نا.
وہ تیرا کرے تامی عادل ہوئے گا نا. مینوں افسوس ہے کہ پیغمبر نو لوکاں خدا دی قسم آسن طریقے نال عادل بھی نہیں منیا. بندے آکھیا ایک 40 سال دی نبی دی زوجہ سن, انہاں نال اتنی محبت نہیں سی جڈی 9 سال دی نال محبت سی. اللہ دے بندیا وڈیریاں بیبیاں نال گھٹ کرنی تے جوان بیبیاں نال بہتی محبت کرنی انج مولوی کرتے نے, نبی انج نہیں کرتے. اوے نبی عادل ہے. بہت شکریہ کہ بلا کیویں دی بندیاں گل کیتی. نبی عدل کردا ہے پاویں 10 سال دی ہوے 20 سال دی ہوے 40 سال دی ہوے, نبی عادل ہے. یہ دا مطلب یہ بھی باریکی نبی دس کے گئے نے کہ کر سکو تو 4 بھی کر لو, ہاں زنا نہ کرو. لا تقربوا الزنا, یہ بھی قرآن دی آیت ہے, مت قریب جاؤ زنا کے. 1 کرو 2 کرو 4 بھی کرو, کر سکتے ہو. اگر سمجھو عدل نہیں کر سکتے واحدہ, پھر واحدہ کی ترجمہ چنیوٹ ہے خیر ہوئے تو اڈی ایک, پھر فواحدتن, پھر ایک پر گزارا کرو, ایک پر. پھر خالق نے اور باریکی بھی پڑھا, 1-2 باریکی پڑھ لو. میں مجھے مکمل کر رہا ہوں جی. درسہ صاحب میری آواز ہونا جی نہیں تو ہم پتہ نہیں بڑی آواز ہے. یہ جی تک قصیدہ پڑھ دے رہے میں تے حیران ہوں رہی نا. اللہ پاک توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے جی مہربانی. اے بھی خالق کائنات نے لین دین دے متعلق بھی باریکی دسی, انج کر لو. شادی دے متعلق بھی دسی, 4 بھی کر سکتے ہو, گناہ نہیں کرنا. ہاں البتہ انصاف نہ کر سکو تو پھر 1 تے گزارا کر. ہن خالق نے فرمایا ہاں اگر گزارا نہیں ہوتا تو آسن طریقے نال طلاق دیو. آسان طریقے نال طلاق دے دو. نہیں گزارا ہوتا طلاق بھی دے سکتے ہو, یہ تمہیں حق دیتا گیا ہے. اور عورت اگر گزارا نہیں کر دی, بندہ ایسا ہے کہ اس نے گزارا نہیں ہوتا, وہ بھی طلاق لے سکتی ہے. خالق نے یہ ساریاں باریکیاں نبی دس کے گئے. ہاں تو ہاں سننی ضرور ہے گل, دس کے گئے نے. اگوں فرماندے نے ول مطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. خالق فرماندے نے اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس بی بی کی خدمت کرنے والے بھی زیادہ جلدی نہ کریں, 3 مہینے کا انتظار کریں. طلاق ہو جائے بی بی بھی 3 مہینے انتظار کرے. اور جڑا بندہ کو خدمت کرنا چاہتا ہے, اور کئی ایسے نے جڑے طلاق اڑیک دے ہوندے نے کدوں ہوئے تو میں اپنی خدمات پیش کراں. اللہ فرماندہ اوڑے خدمت گزار نے وہ بھی 3 مہینے کھلو جان. تو آڈی کیا بات ہے. تے مستور بھی 3 مہینے طلاق تو بعد انتظار کرے. ہون ایچی ہون سنو بیچی, وہ بھی قرآن چو پڑھ دیں. اللہ فرماتا ہے ہاں اللہ زینہ یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی بی بی کی عدت 3 ماہ نہیں, وہ 4 مہینے اور 10 دن کا انتظار کر. حد ہو گئی یہ باریکی دسن دی. اگر طلاق ہوئے تو عورت 3 مہینے تو بعد کر سکتی ہے, اور اگر بندہ فوت ہو جائے تو پھر وہ بی بی 4 مہینے تے 10 دن. ایڈی باریکی ایڈے تے ہننا 4 مہینے بھی نہیں. ایویں مطلب کہ 4 کو مہینے کو کٹ بچوں 4 کو چھڑ کو کی آڑا کو ہے نا بچ شک پا چھڑتا ہے. کنے کو بندے کٹھے ہوئے کنے کو, یہ مطلب کوئی پتہ نہیں. کنے کو پیسے کول نہیں, مطلب کوئی پتہ نہیں. پیسے میں تنوں دے دیاں گا, اور کنے کو دین یہ مطلب کوئی پتہ نہیں. کو بچوں کٹ یہ نہیں کہ 4 کو مہینے, 4 مہینے ہے صدقہ جامع گن کے 4 مہینے 10 دن 9 دن بھی نہیں. یہ مطلب کتنی باریکی نال نبی دسے ہے تاکہ میری امت پریشان نہ ہوئے. خیر ہوئے تو اڈی. میرا خیال ہے کہ ہن میں مثالاں ختم کرنی چاہیے. ہن میں وہ مقصد دی گل کراں جڑی آج کرنا چاہنا, آج دی مجلس جڑا میں پیغام دینا چاہنا. اے قرآن جی سورہ مبارکہ نساء جی اللہ فرماتا ہے ہن نبی 10 دن پہ میرے تو بعد امت پریشان نہ ہوئے. اگر وضو لی پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا, یہ بھی 10 کے گئے. بولو یار باریکی 10 کے گئے نے, کیڑی گل نہیں نے دسی. پیسوں دا لین دین 10 کے گئے نے, شادی دا معاملہ 10 کے گئے نے, طلاق 10 کے گئے نے, فوت ہوئے دی بکری 10 کے گئے نے. ہاں طلاق ہوئی دی بکری 10 کے گئے نے. ہن سنو للرجالی نصیب مما ترک الوالدانی والاقربون.
اور مردوں کا حصہ ہے جو وہ چیز چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے والدین کا حصہ ہے. جڑا بندہ مر جاندا ہے او دے مال وچ او دے والدین دا بھی حصہ ہے, یہ بھی نبی دس کے گئے نے. او دے قریبیاں دا حصہ ہے, یہ بھی نبی دس کے گئے نے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ, اور عورتوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا مردوں کا حصہ ہے. یہ دی تفصیل میں دیوبندیاں دے قرآن جو پڑھ رہے ہیں. اور فرماندن یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کیونکہ کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وارث نہیں بناتے تھے, عورت کو ورثہ نہیں دیتے تھے. یہ کفر کی رسم تھی. عورت کا ورثہ نہ دینا اسلام کی رسم نہیں. کیا بات ہے بھائی, بڑا اچھا مثالہ جی میں سنیاں جے او آخری گل بھی دھیان نہ سن لو. یہ دا مطلب ہے یہ بھی نبی دس کے گئے نے عورت دا ورثہ نہ ملنا, عورت نو وارث قرار نہ دینا, عورت نو ترکے تو محروم کرنا, اے اسلام دی رسم نہیں. بولو جی بولو, کفر دی رسم ہے. اے ذرانہ 4-5 لفظ نے جی, میں مجلس مکمل کر دینے لگا. آیتہ میں ساریاں نہیں پڑھ سکتا ذرانہ جی, وہ لمبی آیت ہے, یہ سارا رکوع ہے, وہ سارا میں پڑھنا شروع کر دیتا تھے بندے اے ہی نہ سوچنے لگ پہ شیعہ تراویاں شروع ہو گئی, ایڈا لمبا قرآن دا حصہ پڑھنے لگ پہ. میرے عزیز ہو وہ کیونکہ تراویہ بہت سارا قرآن پڑھیا جاندہ ہے تو اتھے بھی بندے آندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں پڑھاؤ, چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں پڑھو. جڑے حافظ قرآن ہوندے نا وہ پورا قرآن مہینے ختم کر دے. تو کئی بندے آندے نے تو ہاں حافظ ہی لین دا تھک جانے, بندے تے تراویاں ہی تھک جاندے نے. تو مجلس میں تو لمبی آیت نہیں پڑھتا, لفظ یاد کرو جی. لفظ نے ایک لفظ فَلَحَا نِصْفُ, نصف کی نو آندے ہو اے تو آڈی خیر ہوئی, تھوڑے بندے بولے نے, لیکن نصف آندے نے ادھے نو. اگے ایک لفظ آئے گا جی سولوسو, یہ تریجے حصے نو آندے نے جی, تریجے. اگے لفظ ہے جی روبو, یہ چوتھے حصے نو آندے نے جی. سومو نو, یہ سورہ نساء دا پہلا رکوع آرام نہ جا کے پڑھ لینا, میں تو ایک گل کرنی ہے اور اجازت لینے لگا. سومو نو انہوں 8واں حصہ آندے نے جی. یہ دا مطلب ہے بڑی باریکی نال اللہ نے جدہ ادھا بندا ہے وہ بھی دس دیتا ہے. جڑیاں میں پچھلیاں مثالیں دیتیاں نو اس واسطے دیتیاں نے کہ کیڑی گل ہے جڑی نبی چھڈ گئے, دس کے گئے نے. اور یار نبی یہ بھی دس گئے نے پہ کروٹ تے سونا ہے, سدھیاں سوئیاں تے ڈر ہوندا ہے. نبی یہ بھی دس گئے نے کہ پیالے نو تڑوں کٹا نال پینا, اکو ڈیک نال نہیں پینا. ٹھیک ہے, خدا دی قسم میں نبی یہ بھی دس گئے نے کنگی بہ کے کری دی, کھلو کے نہیں کری دی. اس طرح دل دی تکلیف ہو جاندی. باریکیاں میں پڑھن لگا نا ایچی بیچی دین دی تو بڑا لمبا ہو جاؤں گا. یہ دا مطلب ہے شادی دے متعلق دس کے گئے نے, طلاق دی عدت دس کے گئے نے, مرن دی عدت دس کے گئے نے, تاکہ میری امت پریشان نہ ہوئے. لکھے جے سارے حصے. ہن تو سب تیان اور حصے سنے نے, لفظ تو سن لینے. نصف بھی ادھا بھی بندا ہے, کسی دا ترجا بندا ہے, کسی دا 6واں بندا ہے, کسی دا 1/6, کسی دا 1/8. تسی تیان نہ سنیا تے آج دی میری مجلس مکمل ہے. پہلی گل تے وے کہ اللہ فرماندا للذکری مثل حظ الانثیین, بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. بیٹے کا حصہ, او بیٹے بیٹھے ہو, سار اٹھاؤ, تو اڈا حصہ تو اڈی ہمشیر گان نالوں ڈبل ہے. بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. قرآن ہے اے پڑھنا سی جیوندیاں اساں قبراں تے پڑھ چھڑے ہے. بندہ پوچھے انہوں کی یارنا ہو تو ٹر گیا ہی, حصہ تو منجنے نے کہ انہیں بچوں نکل کے بننے. تو آپ پڑھ یارہ, آپ پڑھئے انہوں نے ثواب ہو جائے گا, انہوں پڑھ کے عمل کریے تو ثواب ہو جائے گا. اللہ فرماندہ ہے قرآن نو فکر کرو, افلا یتدبرون القرآن, قرآن تے تدبر کرو. حفظ کرنا سعادت ہے, حفظ قرآن کرنا سعادت ہے, فکر کرنا واجب ہے. کسی نے واجب دی سمجھ ہے نا جی, فکر کرنا واجب ہے. سوال واجب تے ہوئے گا, سعادت تے نہیں. اے سوال نہیں ہوئے گا تو قرآن حفظ کیوں نہیں کیتا, جدے گھر قرآن ہے انہوں پوچھا جائے گا تو فکر کیوں نہیں کیتی. مفکر قرآن تے حافظ قرآن چ فرق ہے. حافظ قرآن یزید کی بیعت کر سکتا ہے, مفکر قرآن یزید کی بیعت نہیں کر. اوہ حافظان دیا بڑیاں شانہ میں سنی ہیں, مفکر دی بھی کدی شان پڑھا کرو.
کہ بلا حافظ دی شان میں سنی ایک مولوی کو وہ آکھن گا ایک بچہ حافظ قرآن کر چھڑو وہ 7 اتلے بھی بخشوا چھڑتا ہے 7 تھلڑے بھی اتلے کیڑے ابا تے ابے دا ابا او دا ابا او دا ابا تے او دا ابا 7 اتوں تھلے وہ اپنا منڈا او دا منڈا پوترا پوترے دا منڈا اگو او دا پوترا تو پھر او دا پوترا 7 تھلے ہوں تے 7 اتوں میں کیا سواد بڑا آیا اے کیویں میں کیا افسوس بھی ہویا اے سواد تے آئی تے افسوس کرتا میں سواد آیا حافظ دی شان سن کے تے افسوس ہو رہا ہے میں کیا کی میں کیا جنہوں زبانی قرآن یاد ہو جائے وہ ہیٹلے اتلے 7 بخشوا چھڑتا ہے تے جدے اتے قرآن نازل ہویا وہ تو چاچا بھی نہیں پہ بخشوایا جا واہ ٹھیک ہے بھائی آباد رہو جناب میرا خیال ہے میں پھر تو جگہ لیا ایک بار پھر قرآن نو حفظ کرو حفظ بھی کرو سعادت ہے لیکن غور تے کرو نا میں کی پڑھیا جی بہت شکریہ یہ حصے پڑھن لگا جی چھٹن لگا پہلا حصہ بیٹوں کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے 2 نمبر اولاد زیادہ ہے تو بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ اگر مرن والے دی اولاد زیادہ ہے بیٹیاں نو 2 حصے تے بیٹیاں نو وہ ایک بندہ جے چپ کر گئے ہو وہ جڑا اپنیاں تیاں دا حصہ کھا گیا ہے انہوں بطول دی تکلیف کیوں ہو رہی ہے اولاد زیادہ ہے تو بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو بولو چپ کر گیا نہ دے آج میرے اللہ قرآن ہی تے لکھے ہے 2 بیٹیاں دے تے ایک تھوڑے ہی بول دے ہو بیٹی دیواری میں نو پتہ ہے واجہ بیٹیاں تے وجدے نے بیٹیاں تے نہیں ایتھے چاپ بیٹیاں دا چڑھ دے مٹھائی بڑھ دے بیٹی تے دوجی تریجی ہو پہ نا بیٹی تے بیبیاں افسوس کرنا جائیں پھر کڑی ہو بھئی جے تے بندہ پوچھے پہن تو کڑی نہیں سجد ہوئی سے پہنا تے تیرے تے افسوس کرنا چاہیے تھا تو کتھو جم پہی آج جڑی افسوس کرنا ہوندی ہے نا کڑیاں نہیں ہوندیاں پہلا وہ بھی تو پیدا ہوئی ہوندی ہیں کئی ایسی بیبیاں نے ایک گھر اگے 2 پتر نے ایک گھر 2 تیاں نے تریجی تھی نہ لو پا تریجا پتر نہ لو پا تو اللہ نو مشورے دینی ویکھاں کی سی ادھر دین دو نا تھی جتھے لوڑ تھی دیئے تے ادھر دین دو پتر جدھر لوڑ پتر دیئے پہن مہریت نے ایک گل دساں اج دی اطاعت کریے نا انہوں مشورے نہیں تھی جی خیر ہوئے تو اٹھی بھائی بہت شکریہ کہ بلاؤ دی صرف اطاعت کری دی وہ اللہ دی اطاعت ہو آج میں اس ذات نو مشورے دین دا کی مطلب ہے اگلا حصہ پہ پڑھنا جی بیٹی ایک ہے تو آدھا ترکہ ملے گا ایک بیٹی ہے کوئی اور بیٹا نہیں کلی بیٹی ہے انہوں دے ترکے بچو آدھا حصہ ملے گا کنا آدھا تے دوجہ مسیطے دینے نا دوجہ کتھے ویکھو شریعت ویکھو قرآن اللہ فرماتا ہے بیٹی ایک حصہ ترکے میں ملے گا اور علماء لکھے ہیں باقی جو آدھا حصہ ہے وہ ردن اسے ملے گا ردن کہتے ہیں مدد کو اللہ فرماتا ہے اگر بیٹی ایک ہے آدھا باپ کا ترکہ دے دو جو بچتا ہے اسی کی مدد کر دو سارے کا سارا بیٹی ہی کو جائے صدقے جامع ہون لطف آئے اینو اندرے تفکر قرآن اینو اندرے فکر قرآن اگلا حصہ پہ پڑھنا میت صاحب اولاد تھے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اگر اولاد چھڑ کے بندہ مر گیا ہے وہ دے ماں پہ ہو دی جائیداد تو معروم نہیں رہن گے انہیں 6واں حصہ ملے گا والدین تے بولو یار کی 6واں حصہ والدین دا حق بنتا ہے اگر بیٹا چلا گیا اپنی اولاد چھڑ کے میں ایچی بیچی بے دین دی دس تھوڑے منٹ رہ گئے میت صاحب اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے اور مرن والی دی اولاد ہی کوئی نہیں ماں پہ ہوتا ہے او دے متعلق بھی باریکی نہ دسیا نے اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا باپ کو 2/3 حصہ ملے گا وہ وانٹ دیو مان دے دیو ماں نو کنا باپ کو 2/3 ماں کو 1/3 حصہ ملے گا 6ویں شک اگر میت کے پسماندگان میں والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف پدری بھائی موجود ہیں مرن والا مر گیا ماں پیو بھی موجود نے او دے کچھ پدری پرانے کچھ ماں تو پرانے باریکی ویکھی جے کچھ تے ماں پیو انہوں دے پرا بن دینے
کچھ ہو سکتے ہیں پیو نہ ہون ماں نال آئے ہون کچھ ہو سکتے ہیں اس اور شادی کیتی ہوئے تو پیو دا دوجا ہوئے اے تیری بری کی دسن تو صدقے تو امت رو اینا بھی پریشان نہیں ہون دیتا فرماتے ہیں اگر والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف پدری بھائی موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 سے گھٹ کر 1/6 رہ جائے گا اس کو 1/3 سے گھٹ کر اس کو 6واں حصہ ملے گا تریجے دی بجائے دوسرا تیسرا حصہ وہ دے سارے نو ملے گا آ بھائی قرآن تے ہاتھ رکھ تے فیصلہ کر کے دسیں اے جیڑا نبی لوکاں دیاں بچیاں نو پریشانی تو بچان واسطے 6واں وکھرا دس گیا ہے 8واں وکھرا دس گیا ہے دوجا وکھرا دس گیا ہے ادھا وکھرا دس گیا ہے اور سارے جہان نو چھوٹے تو لے کے وڈے حصے جیڑا پیغمبر دس کے گیا ہے وہ اپنی دین ہوئے بھی نہیں سی دس گیا کہ نبیان دا ورثہ ہوندہ یا نہیں ہوندہ لاجک سوال چھڑ کے جا رہے ہیں سوال چھڑ کے جا رہے ہیں اور میرے محترم سامعین او جیڑا قرآن جیڑا اللہ تے جیڑا نبی لوکاں دیاں تیاں تے پینا تے مامن جدا 6واں بندہ انہوں 6واں دسے جدا تریجا بندہ دا تریجا دسے جدا 8واں بندہ دا 8واں دسے وہ سارا قرآن پڑھے ہے کیا ہے نبی تو وڈا تے ذمہ دار ہی کوئی نہیں اور جدا ساری قوم دا اتنا وڈا ذمہ دار ہے وہ دی بیٹی نو کسے دسنا سی تیرا بندہ کہ نہیں بندہ یہ مطلب ہے جس بندے اس گل نو منے ہیں اس پیغمبر دی ذمہ داری تے انگلی کھڑی کیتی ہے انگوشت نمایوس کیتی ہے پیغمبر دی ذمہ داری تے میرے عزیزو میرا ایک کار اپنا ہوئے تے ایک کار میرا اپنا نہ ہوئے وہ میں کرائے تے لے کے رکھیا ہوئے تے میری اولاد نو تے پتہ ہونا چاہیے نا ساڈا کیڑا ہے تے کرائے دا کیڑا ہے اگر میری اولاد اس تو بعد جا کے کرائے دے گھر تے بہن لگے ان کوئی آ کے دسے تانوں نہیں دس گیا اے تیرا نہیں تینوں نہیں دس گیا اے تیرا نہیں ہر بندہ میری غیر ذمہ داری محسوس کرے گا کہ وہ دس کے ہی نہیں گئے تو اڈا کی خیال ہے زہرہ دی پریشانی دا سبب نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک دا نہ دسنا سی میرے نال ہاں کرو یار میں گل کام دی پہ کرنا اگر پیغمبر دس کے جاندے پھر زہرہ کیوں جانا سی ویسے حضرت علی دا علم اگر تو اڈے سے انچ ہوئے علم حضرت علی باب مدینہ تو علم نے حضرت علی دا علم ذرا میں ہر معاملے چ علی طہارت چ علی نے علی بہادری چ علی نے علی شجاعت چ علی نے علی علم چ علی نے حلم چ علی نے شجاعت چ علی نے سخاوت چ علی نے میں صرف علم دی گل کرنا علم چ علی جیسا جوڑ ہے کوئی نہیں پیغمبر خدا دی قسم میرے سامنے قرآن ہے علی نو ہر منزل تے علی دس کے پیغمبر نے آکھیا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی ہائے ہائے یہ مطلب ہے جتنا علم مولا علی کو ہے اتنی عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے نہ علی کو مسئلے بتانے کی ضرورت ہے نہ زہرا کو مسئلے بتانے کی ضرورت ہے لوگ بطول دے زخم پڑتے ہیں بطول تے اس گل تو ہی پریشان ہو گئی ہے میرے علم میں اضافہ کر دے ہر تی دی پریشانی او دے تربیت جی میں دی ہوئی ہوندی ہے نا تی دی او میں تیاں پریشان ہوندی ہیں جڑیاں تیاں سڑیاں پٹھیاں تا اٹھاں بنا دیاں نے وہ اینی توپ چٹاں بنا دیاں وہ پریشان نہیں ہوندیاں پٹھے دے مالک دی تی 2 منٹ پٹھے تے کھلو بھی نہیں سکتی میں پہنا پٹھے دے مالک دی بیٹی نو آکھو کئی تھا اٹھاں گنیاں کر کہ کنیاں اٹھاں پہن دیاں نے ہر بندہ آکھے گا یار کی کر دیو اس کدی اینی گرمی ویکھی ہے تو وہ بھی تو کسے دی تھی ہے نا جڑی اٹھاں بنان دی ہے لوگ کہتے ہیں وہ دی تو وہی عادت ہے وہ دے ماں باپ بھی بناندے وہ دے پرا بھی بناندے وہ دی طبیعت ہی انجدی ہو گئی ہے طبیعت جڑی پراڈو تے نکل دی ہے تے 6 نوکر نال ہوندے نے انہوں 10 منٹ بس کھلو کے سفر کرنا پہ تے لوگ آتے ہیں بھائی یہ کدی کھلوتی تے نہیں نا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ زہرہ کدی اینی دیر کھلوتی جڑی آؤندی سی تے پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا میں نو آج تک کسے عالم دین نہیں دسیا کہ جناب سجدہ مسجد چاہوندے سن آؤندے کیوں سن آخر قبلہ کسے مقصد دے تحت ہی آؤندے سن اور اتنے ہو گیا جی میں تساں دروازہ رکھے ہیں بی بی دے گھر وچوں دروازہ قبلہ مسجد جی کھلتا سی اللہ تو انہوں لے جائے ویکھو ایک واری جتھے روزہ رسول ہے نا جی او دے نال صحابہ صفہ دا چبوترا بی بی دا گھر بالکل نال جدوں جنت البقیع والے پاسے آؤ گے تو باہر جا باب جبریل لکھے اجے بھی لکھے ہاں زہرہ دے گھر جدھروں جبریل ہوندا سی او ابو بکر سی
रसूले खुदा ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿ ਭਲਾ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੀਬੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਲਾਮਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਰਨੇ ਪਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਯਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਬਲਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਵੱਦਤ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਵੀ ਤੜਪਦਾ, ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ। ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਧੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੀਆਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਆਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਖੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਧੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਬੂ ਅਸਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਿਓ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ? ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਦੇ ਸਾ ਧਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਗਣ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਕੇ ਸੀ ਹੈ। ਆਬਾਦ ਰਵੇ। ਧੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਔਖੀ ਕਿੱਦਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਦਣ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਓ, ਔਖੀ ਉਦਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਾਲਕਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਬੂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਔਖੀ। ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਆ ਕਾਸਮ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ। ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਆਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆ ਚਾਚੇ ਅब्बास ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ। ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਧੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੋਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਡ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਟੋਰਦਿਆਂ ਆਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦਮਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ।
ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੋਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਟੋਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਮੌਲਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਆਓ। 3 ਕਦਮ ਅਲੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ, پر ذرا میری بیٹی دا خیال آباد رہو بھائی، ذرا میری بیٹی دا خیال رکھنا۔ میں شاطری پپڑ میری بیٹی دا خیال۔ حضرت علی ویکھ کے فرماندے نے یا رسول اللہ میں نے تساں پریشان کر دیتے، بھلا میں نے دسن دی لوڑ ہے کہ زہرا دا میں خیال رکھاں گا نہیں؟ تو کی خیال ہے؟ فرمایا نہیں یا علی میں نے شک نہیں، اے دی ماں دیاں بڑیاں قربانیاں نے اسلام تے، اے دی ماں امیر سی، میرے گھر آ کے غریب ہو گئی۔ آباد رہو جی، میرے گھر آ کے سو ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا ہے، غربت چ پتے پیوں کے کھاتے نے تے پوری زندگی میرے تے کوئی فرمائش نہیں کیتی، لٹاندی رہی ہے اے دی ماں۔ جدوں مرن لگی ہے اودوں مینوں آندی سی اے نہ روے بھائی، آباد رہو جی، اے نہ روے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا نہیں رون گے زہرا، نہیں آکھا میں رون نہیں دیاں گا، اے تیرے احتیاط تو صدقے۔ اے ثاقب صاحب میں سوچنا مدثر صاحب میں تے علم غیب دا قائلہ، مولا علی دا علم غیب ہے، جڑا علم غیب نہیں مندہ وہ علی دی بصیرت آکھ لوے، دور اندیشی آکھ لوے، جو دا دل کردہ سمجھے۔ حضرت علی کدوں آکھا یا رسول اللہ زہرا نہیں روے گی، تسی میرے نال ٹورو میں رون ہی نہیں دیاں گا، اے تیرے احتیاط تو میں صدقے ہو جاؤں۔ مولا علی فرماندے نے یا رسول اللہ تسی بے فکر رہو، میں تواڈیاں حکماں دا پابند رہاں۔ اینو کنے سمجھے؟ میں تواڈیاں حکماں اے صدقے تواڈیاں حکماں دا پابند رہاں گا۔ اے گل کھلی کدوں جتن زخمی بطول نو قبر دے وچ رکھیا نے، ایک ہاتھ قبر دے وچ سی اجے مٹی نہیں پائی، دوجا ہاتھ نبی دی قبر ان کر کے علی دی چیخ نکلی ہے۔ جیڑا میرا پیر علی تیاں نو اچھی رون تو منع کرتا رہا، حسنین نو آندا سی اچھی نہ رونا، خدا دی قسم ایڈی بلند چیخ نکلی ہے، رو کے علی فرماندن تیرے صبر دے حکم میں نو کھا گئے، تیرے حکمہ دا میں ایج پابند رہا، جویں دی امانت دے گیا سا میں واپس نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ صرف تو ہاں سننا تو میں نے اجازت دینا۔ تو انہوں پتہ ہے دکھ پڑھ دے نہیں، کسے ویلے رک جاندے نے مک جاندے، لیکن جدوں کوئی واقف آوے نا واقف ادوں دکھ یاد ہو۔ تہاڈا دوست گیا نا امریکہ، اس تو بعد اللہ معافی دے تہانوں کو دکھ آ گیا، جتنا تو آئے گا نا، جتنا تہاڈا بہت قریبی سجن آئے گا ادوں تہاڈی ٹال نکل جائے گی تے لوگ آکھن گے تو تے ایتھے نہیں سن، میں تیرے تو بعد اجڑ گیا۔ میرا بیٹا سخت بیمار رہا، میں بہت تنگ ہو گیا، میرا دل بند ہو چلا۔ میرا دوست سڑک تے لگا، سڑکاں بناتے سن ٹھیکیدار موٹر وے تے سی کام پہ کردا۔ یقین کرو جدوں مینوں پتہ لگا نا اے حالت ہے تے بیٹا ہن ٹھیک ہے الحمدللہ شکر ہے۔ اور جدوں سخت بیمار ہویا تے میں مایوس ہویا، میں سارے رشتہ داروں چھڈ کے سیدھا موٹر وے تے او کام لگا سی اوتھے میں ٹر کے، انہوں ویندیاں ہی میری کوک نکل گئی۔ او سکے خیر ہی، میں کہا میرا پتر بیمار ہو۔ مینوں محسوس ہویا ہے کہ سجن جڑے ہوندے نے وہ میرے گھر لگ گیا، وہ بھی رون لگ پیا، اگر تو فکر نہ کر جتھوں تک ہو سکیا تیل لا دیاں گے میرے اللہ نے جو منظور، فکر نہیں کرنی تو۔ یہ سجن ہوندے نے سجن۔ تو یہاں کہ جملہ سننا ہے، یہ جڑے ویلے زہرا رخصت ہو گئے نا دنیا تو، چار پئی ویڑے چ پئی، یہ میں سجنوں دی گل کر۔ مولا علی فرمایا حسین جی بابا، فرمایا سلمان نو بلا کر تسی یہ جملہ کدی سنو گے نا مولا علی دا ہو میں رشتہ دار دی گل نہیں کر رہا، سلمان پتہ نہیں کنا کو قریبی سی اس خاندان نو فرماندے نے جدوں نکلے نا جی ابلے آتے میرے مولا فرماندے نے ذرا سلمان نو بلا کر۔ امام حسین علیہ السلام گئے تے سلمان نو لے کے آئے، سلمان دا قبلہ پہلا قدم بطول دی دہلیز دے اندر آیا نا۔ حضرت علی جڑی گل کی تھی تو انہوں پتا سجنہ نال گلاں پرانیاں یاداں وابستہ ہوندیاں نے۔ آنج کر کے مولا علی میں بڑے آنج فرماندے نے سلمان او جدے ناکے دی مہار پھڑ کے چھڑ گیا سے نا، آج جدے نکاح ہویا تو ناکے دی مہار پھڑی سی،
نبی دی جس بیٹی دی ناکے دی مہار پھڑ کے میرے گھر چھڑ گیا سنا او میں نو چھڑ کے ٹر گیا وما علینا الا البلاغ